گورنر ہاؤس کے باہر ایک گھنٹی میں لگا رہا ہوں۔ وہ گھنٹی کا کام کیا ہے کہ جس شخص کو رات 12 بجے کے بعد شہر میں انصاف نہ ملے، کوئی اس کی FIR نہ کاٹے، کسی بہن بیٹی پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، اسے کوئی گھر سے نکال دے، کسی ماں باپ کو کوئی گھر سے نکال دے، یا کوئی ایسا مسئلہ جس کی سنوائی نہ ہو رہی ہو، وہ اس گورنر ہاؤس پر آ کر بیل بجائے، انشاءاللہ تعالی گھنٹی یہاں بجے گی اور پھر جو ظلم کرے گا گھنٹہ ہم اس کا بجا دیں گے۔ کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، اور کبھی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کے نام پر، جو کہ نہیں ملی۔ آج سے 20 دن پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے 4 دن دے دو تو کراچی میں کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا۔ 17 دن ہو گئے ہیں، میں نے کہا تھا ہر گھر میں پانی آئے گا، MD واٹر بورڈ کو میرے پاس آنے دیں، کوئی چیز ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی۔ میں نے کہا صرف 4 گھنٹے مجھے دے دیں، آٹا 100 روپے کلو ہو جائے گا۔ جب گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل سکتے ہیں تو باقی ایوان اور باقی لوگوں کے دل کیوں نہیں کھل سکتے؟ کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، ان کا ایک بھائی اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے، تو کوئی ان پہ ظلم نہ کرے، کوئی ان پر میلی آنکھ نہ اٹھائے۔ اس لیے گورنر ہاؤس میں آنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ جو بہن یہاں سے چوڑیاں پہ لے کے جائے گی، جو بہن یہاں سے مہندی لگوا کے جائے گی، وہ اس بھائی کے گھر سے جائے گی۔ تو ساری بہنیں جو یہاں رہتی ہیں اس شہر کراچی اور اس سندھ میں، ان کا بھائی یہاں موجود ہے۔ عید ملن پارٹی جس میں قوالی کا انتظام کیا گیا ہے، امجد صابری کے بیٹے اور افضل صابری دونوں قوالی کو یہاں پرفارم کریں گے۔ کھانے کا انتظام ہے 50,000 لوگوں کا۔ اس سے پہلے اس گورنر ہاؤس میں جو عید ملن پارٹیاں ہوتی تھیں، اس میں صرف وزراء اور سفراء آتے تھے، سفیر آتے تھے۔ اب آپ آئیں گے کیونکہ میرے وزیر اور میرے وزیر اعظم اور میرے سفیر آپ لوگ ہیں۔ 50,000 نوجوانوں کو اس گورنر ہاؤس میں IT کے وہ کورس کروائے جائیں گے جس کے بعد اگر کسی کے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہوگا جو 20,000 15,000 کا ہے، یا آئی فون ہوگا، وہ 2.5 سے 3 لاکھ اور 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک اس منصب پر بٹھائے رکھا تو میرا مقصد سیاست اور کاروبار سے بالا تر ہو کر صرف خدمت اور خدمت ہوگا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے مسائل کیا ہے۔ 75 سالوں سے انہیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، اور کبھی 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کے نام پر، جو کہ نہیں ملی۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالی ان کے جو دیرینہ مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ اچھے روزگار کا ہے، تاکہ کل جو تعلیم حاصل کر لے اور تعلیم حاصل نہ کر سکا ہو، دونوں کے لیے یکساں کاروبار کے اور نوکری کے مواقع میسر لانا، یہ کام ہے حکمرانوں کا، جو کہ نہیں کیا جا رہا۔ میں نے آج سے 20 دن پہلے یہ کہا تھا کہ مجھے 4 دن دے دو تو کراچی میں کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوگا۔ آج 20 دن ہو گئے ہیں، مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ 17 دن ہو گئے ہیں، میں نے کہا تھا ہر گھر میں پانی آئے گا، MD واٹر بورڈ کو میرے پاس آنے دیں، کوئی چیز ابھی تک عمل میں نہیں لائی گئی۔ آٹا جو 150 روپے مل رہا ہے، میں نے کہا صرف 4 گھنٹے مجھے دے دیں، آٹا 100 روپے کلو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں ساری چیزیں موجود ہیں، کرنے کا ارادہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کسی کام کو کرنے کے لیے اختیار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہوتی ہے، ارادے اور نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ بھی ہے، نیت بھی ہے۔ یہ دروازے جو کھولے گئے ہیں عوام کے لیے، یہ انشاءاللہ جب تک میں یہاں ہوں وہ اسی طرح سے کھلے رہیں گے۔ ایک اور بات جو میں نے کی ہے، آج آپ سب آئے ہیں، ان کو بھی بتا دوں
کہ گورنر ہاؤس کے باہر ایک گھنٹی میں لگا رہا ہوں. وہ گھنٹی کا کام کیا ہے کہ جس شخص کو رات 12 بجے کے بعد شہر میں انصاف نہ ملے، کوئی اس کی FIR نہ کاٹے، کسی بہن بیٹی پر کوئی ظلم ہو رہا ہو، اسے کوئی گھر سے نکال دے، کسی ماں باپ کو کوئی گھر سے نکال دے، یا کوئی ایسا مسئلہ جس کی سنوائی نہ ہو رہی ہو، وہ اس گورنر ہاؤس پر آ کر بیل بجائے. انشاءاللہ تعالی گھنٹی یہاں بجے گی اور پھر جو ظلم کرے گا گھنٹہ ہم اس کا بجا دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہر وہ کام جس کے پیچھے ایک میسج ہے، یہ گھنٹی لگانے کا مقصد ان صاحب اختیار اور طاقتور لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ اگر تم نے ظلم کیا یا انصاف نہ دیا تو گھنٹی بجے گی اور پھر یہ گورنر ہاؤس اس معاملے کی تحقیقات کرے گا، یہ گورنر اس معاملے کی تحقیقات کرے گا. آج یہ جو افطار اور ڈنر ہے اس کے پیچھے بھی میسج ہے، اور وہ یہ میسج ہے کہ جب گورنر ہاؤس کے دروازے عوام کے لیے کھل سکتے ہیں تو باقی ایوان اور باقی لوگوں کے دل کیوں نہیں کھل سکتے؟ سب اپنے اپنے دروازے کھولیں عوام کے لیے جن کے پیسوں سے یہ سارے ہاؤسز چلتے ہیں. اس کے بعد مہندی لگانے اور چوڑیوں کے بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے بھی میسج ہے کہ میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، ان کا ایک بھائی اس گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہے تو کوئی ان پہ ظلم نہ کرے، کوئی ان پر میلی آنکھ نہ اٹھائے. اس لیے گورنر ہاؤس میں آنے کے لیے کہا ہے، کیونکہ جو بہن یہاں سے چوڑیاں پہ لے کے جائے گی، جو بہن یہاں سے مہندی لگوا کے جائے گی، وہ اس بھائی کے گھر سے جائے گی. تو ساری بہنیں جو یہاں رہتی ہیں اس شہر کراچی اور اس سندھ میں، ان کا بھائی یہاں موجود ہے. اس کے بعد عید ملن پارٹی جس میں قوالی کا انتظام کیا گیا ہے. امجد صابری کے بیٹے اور افضل صابری دونوں قوالی کو یہاں پرفارم کریں گے. کھانے کا انتظام ہے 50,000 لوگوں کا. اس سے پہلے اس گورنر ہاؤس میں جو عید ملن پارٹیاں ہوتی تھیں اس میں صرف وزراء اور سفراء آتے تھے، سفیر آتے تھے. اب آپ آئیں گے کیونکہ میرے وزیر اور میرے وزیر اعظم اور میرے سفیر آپ لوگ ہیں. آپ لوگ ہیں مہمان خاص جو اس دن یہاں پر آ کر عید ملن پارٹی آپ کے اس گورنر ہاؤس میں کریں گے. اسی طرح 50,000 نوجوانوں کو اس گورنر ہاؤس میں IT کے وہ کورس کروائے جائیں گے جس کے بعد اگر کسی کے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہوگا جو 20,000 15,000 کا ہے، یا آئی فون ہوگا، وہ 2.5 سے 3 لاکھ اور 3 سے 5 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا انشاءاللہ تعالی، اور وہ کورس بھی مفت ہوں گے انشاءاللہ تعالی یہاں پر. اسی طرح جس دن سے ہم نے یہ افطار شروع کیا ہے، میرے خیال سے افطار کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک بار سب کہیں پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.